ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ اللہ کی رضا پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، انسان کو کسی کو جو ہے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو عربی بنایا، کسی کو اجمی بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فقیر بنایا۔ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر یہی ہے کہ کبھی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، جہاں پاؤں سے سر تک یہ جو نظام میرے رب نے انسانی ڈھانچے کا تخلیق کیا ہے، کوئی پوری دنیا کی طاقتیں مل کر مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتے۔ میرے رب نے انسان کو کتنا خوبصورت بنا دیا۔ انسان دیکھتا ہے کوئی بل نہیں ہے، انسان سنتا ہے کوئی بل نہیں ہے، انسان دماغ سے سوچتا ہے اس کا کوئی بل نہیں ہے۔ انسان کے اندر کتنے نظام بنا دیے، سانس لینے کا نظام بنا دیا، اس کو نظام تنفس کہہ دیا، اور انسان جو کھانا کھاتا ہے نظام اخراج کہہ دیا، نظام انہضام کہہ دیا۔ انسان کو کتنا رب نے خوبصورت بنا دیا۔ اب انسان کہے فلاں کو میرے رب نے کالا بنایا، فلاں کو گورا بنایا، فلاں کو امیر بنایا، فلاں کو غریب بنایا، فلاں کو چھوٹا بنایا، فلاں کو بڑا بنایا۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ نے جس حالت میں جس کو رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، اور کھانے کے لیے جو ہے اتنا بڑا خوبصورت نظام بنایا۔ یا اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ خاندان نبوت کے لوگوں نے وہاں میدان کربلا کے اندر استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، صبر کا مظاہرہ بھی کیا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اے اللہ، اگر خاندان نبوت کے اور اہل بیت کے لوگوں کے خون کی وجہ سے اسلام کو رنگ لگنا ہے، اسلام کی بقا ہے، اسلام کی ترقی ہے، تو خاندان نبوت کے لوگ اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، ہم اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا خون تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اتنی پریشانی کے حالت میں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی بھی بند ہے، کھانا پینا بھی بند ہے، اور لاشیں بھی پڑے ہوئے ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے، ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ وہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد امت کے لوگوں کے سامنے ایک مثال رکھ دی کہ یہ نماز ہر حال میں لازم ہے، یہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آج طرح طرح کے بہانوں سے نماز کو چھوڑا جا رہا ہے۔ جس نماز کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، مومن کی معراج کہا، جنت کی کنجی کہا، دین کا ستون کہا، اس نماز کی کتنی افضلیت ہے، کتنے اس کے فائدے ہیں۔ آج امت کے لوگ پیغمبر علیہ السلام کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان میں سے کتنے عظیم فریضے کو معمولی بہانوں کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ تھوڑی سی بیماری آ گئی، ہم کہتے ہیں کہ نماز چلو کوئی نہیں، نماز چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں۔ یہاں نماز جو ہے ہر حال میں، جو بھی بالغ مرد ہے، عورت ہے، اس پر پنجگانہ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتے ہے کہ میں بیمار ہوں، بیماری کی حالت میں وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، اگر اشارے کے ساتھ پڑھ لے، نماز کے لیے کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس کو جو ہے بے ہوشی کی حالت ہے، بے ہوشی کی حالت میں تو نماز ویسے ہی معاف ہے۔ اگر وہ بندہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے، کئی دنوں تک بیمار پڑا رہتا ہے، یہاں بھی حکم ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے نمازوں کا پہلے فدیہ دیا جائے، نمازوں کا فدیہ دیا جائے، نمازوں کا فدیہ دے کر اس کے اوپر جو اتنا بڑا وزن ہے اس کو کم کیا جائے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی، مزید چھوٹ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا۔ اگر ہماری نماز اچھی نکل آئی، باقی عمل بھی اچھے نکل آئیں گے۔ پیچھے زندگی کے اندر چلو غفلت ہو گئی، نمازوں کے اندر غفلت ہو گئی، تلاوت قرآن پاک کے اندر غفلت ہو گئی، اسلام کے اندر اللہ نے جب اسلام کے دین کی سمجھ دے دی ہے، اللہ سے پکی اور سچی توبہ کی جائے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو گناہ گار کو معاف کرنے والا ہے، چاہے زندگی کا 100 سالہ کافر ہے، چاہے سمندر کی جاگ کے برابر انسان کے گناہ ہے، چاہے جو ہے ریت کے ذروں کے برابر انسان کے گناہ ہے، چاہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا دوں نے زمین سے آسمان تک خلا کو گناہوں سے بھر دیا، ایک ندامت کا بیٹھا ہوا آنسو، ایک ندامت کے ساتھ نکلنے والا آنسو تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ یہاں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہے توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ نے ہمت اور توفیق دے دی، اب سمجھ آ گئی کہ پنجگانہ نماز جو ہے یہ ہر حال میں فرض ہے۔ انسان اپنی زندگی کا حساب لگائے کہ کتنے سال غفلت کے اندر گزرے، جوانی کے اندر گزر گیا، یا نماز فرض ہونے کے بعد کتنے سال غفلت کے اندر، یا مصروفیات کی وجہ سے، یا بچوں کی وجہ سے، یا جو ہے کاروبار کے اندر کتنی غفلت ہوئی۔ اپنی زندگی کے پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتا رہے، ان کی قضا ادا کرتا رہے۔ ایک وقت آئے گا اگر اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی زندگی کی ساری قضا نمازیں جو ہے مکمل ہو جائیں گے۔ ادھر فرض نمازوں کی جو اس پر روزانہ پنجگانہ نماز فرض ہے اس کی پابندی کرتا رہے، اس انداز میں زندگی گزارے، سنبھل کر کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے گی اور مجھے جانا پڑے گا منو مٹی کے نیچے، اور وہاں جو ہے میرے اعمال کی بنیاد پر یہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بے نمازی کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، بے نمازی کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس وقت جو ہے جس نے فجر کی نماز چھوڑی، اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کر دیتا ہے جو بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے۔ فجر کی نماز چھوڑی، ظہر تک اس کو ڈنگ مارتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تیرے اوپر مسلط کیا ہے، فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک تجھے سزا دیتا رہوں گا۔ ظہر کی چھوڑی عصر تک، عصر کی مغرب تک، مغرب کی عشاء تک، عشاء کی فجر تک، یہ عذاب قبر ہے۔ اور بے نمازی ایسی نحوست ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ جہاں ایک بے نمازی ہے، وہاں کے جہاں گھر ہے اس کے چاروں طرف 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست پھیلتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر، جس بستی کے اندر، جس شہر اور علاقے کے اندر، جس ملک کے اندر سارے کے سارے لوگ ہی بے نمازی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ آج ہم دیکھتے ہیں، آج سے 20-30 سال پہلے وہ لوگ گھر کے اندر ایک بندہ کماتا تھا، 10-15 بندے کھاتے تھے۔ آج سارے کما رہے ہیں، پھر بھی اس کے اندر برکت نہیں ہے اور ہر انسان پریشان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ جو پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ان کے اوقات کے اندر ان کو پڑھتا ہے، سب سے پہلا مسئلہ اس کا یہ حل ہوتا ہے، اللہ اس کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے رزق کے اندر پھر تنگی نہیں آتی۔ اور ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیلتی ہے۔ جس گھر کے اندر بے نمازی ہے وہ دل کے اندر سوچے، اس کا جو گھر کا سربراہ ہے، وہ جو ذمہ دار ہے، قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد جو تھی، تمہاری رعایا تھی، تم نے اس کو نماز کی کیوں نہیں پابندی کروائی؟ تمہارے بچے تھے، تمہاری بیوی تھی، تمہاری اولاد تھی، تمہارا ان پر حق تھا کہ جہاں اپنی نماز پنجگانہ پڑھتے تھے، اپنی بیوی سے بھی کبھی پوچھا تھا کہ تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور کبھی اپنی بیوی سے بھی پوچھا تھا آج قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی۔ ہم مسلمان آزاد نہیں ہیں۔ کوئی کہے کہ بھائی میں تو دین اسلام پر عمل کر رہا ہوں، باقی لوگ دین پر نہیں آتے، تو ہمارا اس میں کیا حق ہے؟ ہمارا حق ہے کہ جہاں تک بھی رسائی ہے، جہاں تک بھی رسائی ہے، ہم نے لوگوں کو
اسلام کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف بلانا ہے، نمازوں کی طرف بلانا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس دین اسلام کے لیے پتھر کھائے اور اپنے وجود اقدس کو لہو لہان کروایا۔ اس کے بعد صحابہ کی جماعت نے اس دین اسلام کے لیے کون سی قربانی ہے جو پیش نہیں کی۔ آج امت محمدیہ پر یہ لازم ہے کہ جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ باقی ہدایت میرے رب کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں بے نمازی کی اتنی بڑی نحوست ہے، اتنی بڑی نحوست ہے، فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہماری جہاں تک بھی رسائی ہے، جہاں تک بھی ہماری پہنچ ہے، ہمارے ارد گرد کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر، ہمارے ملازموں کے اندر، ہماری کاروبار کے اندر، ہمارے بیٹھنے اٹھنے والوں کے اندر، جہاں تک بھی ہے ہم اپنا حق ادا کرتے جائیں، اپنا حق ادا کرتے جائیں کہ بھائی ہم سارے کام مل کر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مل کر پنجگانہ نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اللہ کے احکامات کو بھی پورا کریں۔ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا اس نے کافروں والا کام کیا۔ مسلمان نماز کو چھوڑتا نہیں ہے اور کافر وہ نماز کو پڑھتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس انداز میں جب ہماری زندگی گزرے گی پنجگانہ نمازوں کا اہتمام ہوگا، زندگی کی قضا نمازوں کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے جائیں گے، اور اللہ کے حضور ڈرتے رہیں گے اور اپنی موت کو یاد کرتے رہیں گے، اپنی قبر حشر کو یاد کرتے رہیں گے کہ کل قیامت والے دن اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ جب ہماری زندگی گزرے گی، جب ہماری زندگی کی شام آئے گی، اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آئے گا، ساری زندگی اتباع سنت کے مطابق جس نے گزاری، جب اس کی روح قبض کی جائے گی آسانی کے ساتھ اس طرح اس کی روح قبض کی جائے گی جیسے تازہ مکھن کے پیڑے سے بال کو کھینچا جاتا ہے، اس طرح اس کے جسم سے روح کو نکالا جائے گا۔ اس کے بعد قبر میں جائے گا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ اور کل قیامت والے دن جب ساری انسانیت کے سامنے عزت اور ذلت کا معیار، کامیابی اور ناکامی کا معیار، چھوٹے اور بڑے کا معیار اور جو سب واضح ہوگا، وہاں اعلان ہو جائے گا آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی طرف چلا گیا، جنت کی طرف چلا گیا۔ جس نے جنت کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے، مسلمان پر لازم ہے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بیتول امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر پیغام دے دیا اگر نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی اس سے سخت ترین موقع تو اور کوئی نہیں تھا، اس سے پریشانی کا عالم تو اور کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ مشکل ترین وقت تو کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں بھی نماز پڑھ کے دکھا دی۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کو کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ نواسہ رسول خاندان نبوت کے لوگ کربلا کے میدان کے اندر اپنے خیموں کے اندر موجود ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے، واقعہ کربلا کا یہ بھی پیغام ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ محبت کرو، قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور قرآن پاک کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرو۔ جو قرآن کے ساتھ نسبت قائم کرتا ہے اللہ دنیا آخرت کے اندر اس کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جو کل قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ اللہ یہ وہ انسان ہے جو تہجد کے وقت اٹھا کرتا تھا، جو بڑھاپے کی حالت میں پھر اس کے باوجود بھی میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے سینے سے لگایا کرتا تھا، میرے بوسے دیا کرتا تھا۔ اللہ یہ وہ ہے
جس نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اللہ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی، اللہ یہ وہ ہے جو اتنی مصروفیت کے باوجود بھی صبح بھی قرآن کی زیارت کیا کرتا تھا، شام کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ قرآن وہاں سفارش کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے، اور میرا رب قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بندے کی مغفرت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ قرآن پاک کو سال میں کم از کم، زیادہ تو نہیں تو کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا جائے۔ جہاں باقی کاموں کے لیے ٹائم ہے، قرآن پاک کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے۔ صبح کے ٹائم کچھ ٹائم نکل جائے، کچھ شام کے وقت ٹائم نکل جائے۔ قرآن کو روزانہ پڑھتے رہیں، جب روزانہ تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی رہے گی، انشاءاللہ العزیز گناہوں کی بدولت اگر ہمارے دلوں کے اوپر کوئی سیاہ زنگ بھی لگ جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت اس کو دھو کر رکھ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک کا حق بھی ادا ہوتا رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک حرف پر اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نگاہ خراب نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن پاک کو محبت کی نگاہ سے ہم روزانہ اس کی تلاوت دیکھ کر کریں گے، ہماری نگاہ بھی پھر خراب نہیں ہوگی، اور کل قیامت والے دن یہی قرآن ہماری سفارش کا ذریعہ بنے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میدان کربلا کے اندر جہاں خاندان نبوت کے لوگوں نے، جہاں اہل بیت کے لوگوں نے، پیغمبر کے خاندان نے، پیغمبر کے نواسوں نے صبر کا بھی مظاہرہ کیا اور استقامت کا بھی مظاہرہ کیا، نماز کو بھی نہ چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو بھی نہ چھوڑا، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اور ایسا تعلق قائم کیا کہ جس طرح دنیا سے ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے کہا، ایک آدمی سے کہا کہ تم نے جو ہے اپنی اولادوں کے لیے کچھ نہ کیا، اور تمہاری اولادوں کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر اس نیک آدمی نے کہا، بزرگ آدمی نے کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حلال کماتا تھا، اپنے بچوں کو حلال کھلاتا تھا، حرام کا میں نے کمایا نہیں، اور میرے پاس جمع بھی نہیں ہوا، جتنا آتا تھا وہ استعمال ہو جاتا تھا۔ لہٰذا ایک بات ضرور ہے، میں نے اپنے بچوں کو تقوی سکھایا ہے، اللہ سے ان کا تعلق قائم کیا ہے، اور اپنے بچوں کو میں نے سمجھایا ہے کہ بیٹا جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، وہ بادشاہوں کو بھی دیتا ہے، وہ فقیروں کو بھی دیتا ہے، وہ امیروں کو بھی دیتا ہے، سب کو عطا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ لہٰذا میرے بیٹے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سے نہیں مانگنا۔ لہٰذا ان کو تقوی سکھا دیا۔ اس کے مقابلے کے اندر جس کے پاس تقوی نہیں تھا، ایمانداری نہیں تھی، بے ایمانی تھی، خیانت تھی، حرام کا مال اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ وہ مال جو اربوں کروڑوں کی تعداد کے اندر پیسہ تھا، وہ ختم ہوتے ہوتے سارا ختم ہو گیا۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، جس کے پاس کروڑوں روپیہ پیسہ تھا، ان کی اولادیں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر جو ہے بھیک مانگا کرتی تھی، اور جن کے پاس تقوی اور پرہیزگاری تھا، اللہ سے مانگنا جن کو آتا تھا، اللہ سے تعلق جن کا قائم ہو چکا تھا، وہ ایک ایک مجلس کے اندر کئی سو اونٹ جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ تعلق جس کا قائم ہو جاتا ہے، اس کو پھر جو ہے پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے۔ جب زبان سے بولتا ہے، زبان کا استعمال کرنے کی ضرورت آتی ہے، وہ اپنی زبان سے سچ بولتا ہے، چاہے دنیا کا سارا نقصان ہو جائے، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، غلط گواہی نہیں دیتا، غلط کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کے دل کے اندر نورانیت ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے وہ دوڑ کر آتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو احکام الہی ہے اور جو ہے پیغمبر کے جو طریقے ہیں، سنت ہے، اس کی اتباع کے اندر سنبھل کا زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق میرے رب کے ساتھ قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ وگرنہ جن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، اللہ جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا کمال نہیں، کوئی بندہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہ میں اس کے اندر میرا کمال ہے، اس کے اندر کسی کا کمال نہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے،
बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े बड़े डिप्लोमा होल्डर लोग होते हैं, नमाज का वक्त होता है, वक्त बाज़ारों के अंदर गुजर जाता है, नमाज की तौफीक नहीं होती। ये मेरा रब जिससे राज़ी होता है, जिससे राज़ी होता है उसको सजदे की तौफीक अता करता है, और मेरा अल्लाह जिससे नाराज़ होता है ना तो उससे कोठी बंगले छीनता है, ना उससे मालो दौलत को छीनता है, ना दुनिया के ओहदे और बादशाहत को छीनता है। मेरा रब जिससे नाराज़ होता है सबसे पहले उससे सजदे वाली दौलत को छीन लेता है। हम बड़े फ़ख्र से कह देते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते। भाई तुम कौन होते हो जो नमाज ना पढ़ो? तुम्हारे रब ने तुम्हें पसंद ही नहीं किया। अगर तुम्हारा रब तो इससे राज़ी हो तुझे सजदे की तौफीक दे, अपने घर के अंदर आने की तौफीक दे। हम अपने घर के अंदर उसको आने देते हैं जिसके साथ मोहब्बत होती है, रिश्तेदारी होती है, ताल्लुक़ होता है। जिस बंदे का ताल्लुक़ रब की ज़ात के साथ हो जाता है और रब उसको अपने घर के अंदर आने की तौफीक देता है। हर बंदा अल्लाह के घर के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, नमाज पढ़ने की तौफीक अदा की, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, और अपनी ज़बान का कभी गलत इस्तेमाल करे कि सोचे कि कहीं मेरी ज़बान से कहीं की नाशुक्री के अल्फाज ना निकल जाए। इंसान को अल्लाह ने नेमतें दी हैं, नेमत की बढ़ोतरी इसी के अंदर है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह नेमतों को बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। इंसान की नेमतें उस वक्त कम होती है जब इंसान की ज़बान से नाशुक्री होती है। नाशुक्री इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम करें या कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अच्छा खाना खा लिया, 2-3 डिशें थी, खाना अच्छा था, पेट भर गया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है खाना दिया। उधर नमाज का वक्त आया, मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अब नमाज नहीं पढ़ने जाता। ये शुक्र नहीं है, ये नाशुक्री है। एक बंदा कहे कि खाने पर ही शुक्र है, नहीं, इंसान का शुक्र तब अदा होगा जब सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा करे, फिर शुक्र अदा होगा। और नाशुक्री इसी की अलामत है कि इंसान जब कहता है नाशुक्री करता है उसका माल ख़त्म होते 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 अरबों खरबों का मालिक ज़ीरो हो जाता है। शुक्र करने वाला ज़ीरो होता है, अल्लाह उसको अपने गैब के ख़जानों में से बहुत बड़ा अता कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, ये रोज़ाना उठने वाले जनाजे, ये रोज़ाना होने वाले मसाजिद से ऐलानात, ये रोज़ाना अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले वालों को, दोस्तों को मनो मट्टी के नीचे जो है दफन करना ये पैगाम है कि आज वो जा रहा है, कल उसके पीछे हमने भी जाना है। आज वो मनो मट्टी के नीचे गया, आज उसने मौत का जाम पिया, अनकरीब हमने भी मौत का जाम पीना है। किसी को कोई पता नहीं कि कब मौत आ जाएगी। अक्लमंदी इसी के अंदर है कि 24 घंटे की ज़िंदगी इत्तबाए सुन्नत के मुताबिक संभल कर गुजारी जाए, अपने रब को राज़ी किया जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते अदा कर लें।